14 اگست بھی عنقریب آنے والی ہے، جوش و خروش سے یوم آزادی منایا جائے گا۔ یوم آزادی کے حوالے سے کچھ باتیں آپ کے سامنے رکھنی ہیں۔ اچھی بات ہے، لوگ یوم آزادی مناتے ہیں، اپنے ملک سے محبت کا اظہار کرتے ہیں۔ ہم بھی ہر سال 14 اگست کے موقع پہ کوئی نہ کوئی ایونٹ رکھتے ہیں، کوئی ایسا پروگرام رکھتے ہیں جس سے لوگوں کے اندر ملک کی محبت پیدا ہو۔ لیکن یہاں ایک بات کا سمجھنا بہت ضروری ہے، وہ یہ ہے کہ اس کائنات کو بنانے والی ذات اللہ کی ذات ہے، ہمیں مختلف قوموں میں تقسیم کرنے والی ذات اللہ کی ذات ہے۔ بعض لوگ ملک کی محبت میں حدود سے تجاوز کرتے ہیں، بلکہ یوں کہنا چاہیے کہ ملک سے محبت کے اظہار میں حدود سے تجاوز کرتے ہیں۔ ان کو یعنی محبت نہیں ہوتی، مگر محبت کا جو اظہار کا انداز ہوتا ہے اس سے ایسا لگ رہا ہوتا ہے کہ ان سے بڑا محب وطن کوئی ہے ہی نہیں، لیکن وہ ملک کی بنیادوں کی دھجیاں اڑا رہے ہوتے ہیں۔ 14 اگست کے موقع پہ آپ نے دیکھا ہوگا، بعض مواقع پہ، بعض جگہوں پہ نوجوان لڑکے اور لڑکیاں خوب ہلا گلا کر رہے ہوتے ہیں، ڈانس کر رہے ہوتے ہیں مکس گیدرنگ کے ساتھ۔ ان کو انٹرٹینمنٹ کا ایک موقع مل جاتا ہے۔ تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ 14 اگست پہ بہت سے اچھے کام بھی ہوتے ہیں، لیکن یہ جو ہماری نئی نسل ہے یہ کنٹرول سے باہر ہو جاتی ہے۔ یہ بات خوب اچھی طرح ذہن نشیں کریں کہ ہم سب سے پہلے اللہ کے ہیں جس نے ہمیں بنایا، اور قیامت کے دن اللہ سب سے پہلے اپنے بارے میں سوال کرے گا۔ تو ملک سے محبت تو کرنی چاہیے کیونکہ ملک کی حفاظت اس پر موقوف ہے، لیکن وہ محبت بھی کسی تمیز کے دائرے میں ہونی چاہیے، ادب کے دائرے میں ہونی چاہیے۔ بالکل ایسے ننگ دھڑنگ ہو جانا، بعض جگہوں پر تو شرابیں بھی پی جانے لگی ہیں، تو یہ پاکستان کے نظریے کے ساتھ بہت بڑی غداری ہے۔ جن لوگوں نے پاکستان بننے کے لیے قربانیاں دی تھیں وہ اگر زندہ ہو جائیں اور یہ منظر اپنی آنکھوں سے دیکھنا شروع کریں تو ان کو کس قدر افسوس ہوگا۔ آپ مجھے بتاؤ کہ کیا بھلا کوئی ناچنے کے لیے اور شراب پینے کے لیے بھی قربانی دیتا ہے؟ کتنے لاکھوں لوگ کٹے ہیں جب ہندوستان اور پاکستان ڈیوائیڈ ہوئے ہیں۔ اللہ نے ہمیں ایک ریاست دی جس میں ہم اسلام کی بات تو کر سکتے ہیں، اسلام پر عمل نہ بھی کریں تو آواز تو اٹھا سکتے ہیں کہ ہمارا ملک ہے۔ دنیا کی ہر ریاست ایسی نہیں ہے جس میں آپ اسلام کی آواز اٹھائیں۔ پاکستان وہ ریاست ہے جس میں آپ اسلام کے لیے آواز اٹھا سکتے ہو۔ جو آپ کی آواز کو کچلے گا وہ ظالم کہلائے گا۔ تو اس لیے بات میں یہاں سمیٹتا ہوں، جو اصل موضوع ہے وہ میرا یہ نہیں ہے، ایک چھوٹی سی بات تھی جو ذہن میں تھی کہ 14 اگست آ رہا ہے تو بالکل مادر پدر آزاد نہ ہو جائیں۔ ملک سے یقیناً محبت کرنی چاہیے، اور اس لیے کرنی چاہیے کہ خاص طور پہ ہمیں اپنے ملک سے اس لیے کہ پاکستان جیسا اس وقت اسلامی ملکوں میں اسلام کے دفاع کے لیے، اسلام کے دفاع سے میری مراد ہے مسلمانوں کے دفاع کے لیے، اتنا طاقتور ملک ابھی تک پاکستان کے علاوہ کوئی ہے نہیں۔ اگر پاکستان اللہ نہ کرے راستے سے ہٹ گیا تو آگے پھر اسلام دشمن قوتوں کے لیے ریاستوں کو ہڑپ کرنا کوئی مشکل کام نہیں ہے۔
یہ پاکستان ہے جو کباب میں ہڈی بنا ہوا ہے. اور ایک بات خوب اچھی طرح کان کھول کے سمجھ لیں, پہلے سن لیں پھر سمجھ لیں, ٹھیک ہے نا. آپ کہیں گے کان کھول کے سمجھیں گے کہاں, سنیں گے نا. وہ یہ ہے کہ جو بڑی طاقتیں ہوتی ہیں وہ ریاستوں کو ہدف بناتی ہیں, کیونکہ ان کی سوچ بھی بڑی ہوتی ہے. اور جو چھوٹی ذہنیت کے لوگ ہوتے ہیں ان کو ریاستوں سے فکر نہیں ہوتی, وہ 2-2 3-3 4-4 فرد کا سوچ رہے ہوتے ہیں. سمجھ رہے ہیں, یہ کیا ہو رہا ہے, یہ کیا ہو رہا ہے, وہ بگڑ گیا, وہ بگڑ گیا, وہ یہ سوچ رہے ہوتے ہیں. مثلاً ہم جب کسی سے بات کرتے ہیں کہ بھائی ملک کو بچانے کی فکر کرو, تو لوگ یہ کہتے ہیں کہ کیا کچھ نہیں ہو رہا ملک میں, شرابیں پی جا رہی ہیں, طوائف خانے چل رہے ہیں. آپ افراد کو دیکھ رہے ہو اور ہم کسے دیکھ رہے ہیں, ریاست کو. کیونکہ ریاست اگر ختم ہو جائے تو پھر یہ طوائف خانے ایک چھوٹا مسئلہ بن جائے گا, ہر گلی محلہ طوائف خانہ بن جائے گا. ابھی اگر کوئی خیر نظر آ رہی ہے نا, خیر, وہ بھی اس لیے کہ ریاست محفوظ ہے. آپ کو شر تو نظر آ رہا ہے ملک کے اندر, جو خیریں ہیں وہ آپ کو نظر نہیں آ رہی. یہ خیریں ختم ہو جائیں گی, برباد ہو جائیں گی. بہت مشکل ہے سمجھانا, کیا کریں. دیکھو جب خلافت عثمانیہ تھی, ایک بہت بڑی ریاست تھی مسلمانوں کے پاس, اس وقت جو شر پسند لوگ تھے ان کو ترکوں کی برائیاں نظر آ رہی تھیں, لیکن ترکوں کی وجہ سے جو اسلام کا نام دنیا میں بلند تھا اس سے وہ نظر انہوں نے ہٹائی ہوئی تھی. وہ کہتے تھے ترک قبر پرست ہیں, ترکوں میں یہ بدعتیں ہیں, یہ مسئلہ, یہ مسئلہ. بالآخر ترکی کی خلافت کا گلا گھونٹ دیا. اس کے بعد کیا نتیجہ نکلا, خود ترکی کا کیا حشر ہوا. قبر پرست تھے مگر توحید کے لیے بیان کرنے والے بھی موجود تھے, لیکن پھر جو ترکی کا تباہ ہوا ہے وہ قبر پرستی اور توحید ان کا مسئلہ ہی نہیں رہی. مذہب کو انہوں نے اپنے آئین اور قانون سے نکال کے باہر رکھ دیا. اور پھر دنیا میں جو غیر مسلم قوتیں, جو اسلام دشمن قوتیں اس مسلمانوں پر جو شیر ہو گئیں, ان کے راستے میں رکاوٹ بننے والا کوئی بھی بولو بھائی نہیں رہا. بوسنیا کا مسئلہ کھڑا ہوا ہے خلافت عثمانیہ کے خاتمے کے بعد. جب تک خلافت قائم تھی بوسنیا کی طرف کوئی میلی آنکھ اٹھا کے بولو نا یار نہیں دیکھ سکتا تھا. اسرائیل کا مسئلہ کھڑا ہوا ہے خلافت عثمانیہ کے ختم ہونے کے بعد. جب تک خلافت عثمانیہ تھی فلسطین مکمل کس کے ہاتھ میں تھا, مسلمانوں کے ہاتھ میں تھا. کوئی یہودی آنکھ اٹھا کے بھی نہیں دیکھ سکتا تھا. لیکن ترکوں کی برائیاں کر کر کے کہ یہ یوں ہوتے ہیں, یہ بدعتی ہیں, یہ فلانا ہے, یہ ڈمکانا ہے, اور توحید کے نام پہ بغاوت ہوئی, اور نتیجہ کیا نکلا کہ جہاں توحید ہے وہ بھی امریکہ کی طرف سے گریبی میں ملی ہوئی ہے. یعنی مسلمانوں کا جو سب سے بڑا مرکز ہے وہ امریکہ کا سب سے بڑا غلام ہے. اسلام سر اٹھا کے جینے کا حکم دیتا ہے. ایسی پالیسیاں جس سے ہمارا سر جھک جائے, یہ پالیسیاں ہمیں تباہ کر دیتی ہیں. اسی لیے علماء یہ کہتے ہیں کہ اب جو بھی ہے, جیسا بھی ہے ملک, اگر آپ نے اس کی خامیاں دیکھ دیکھ کے اس کو تباہ کرنے کی کوشش کی تو اس سے بھی بولو بھائی جاؤ گے, بالکل ہی تہس نہس ہو جاؤ گے. تو اسی میں رہتے ہوئے جو ہو سکتا ہے اس ملک کے لیے کوشش کرو, اس کی اصلاح کی کوشش کریں.